ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں، اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات خواتین اور نونہالان ملت، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس شب میں ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی یحفظہ اللہ ہیں، اور موضوع خطاب موقع اور محل کی مناسبت سے ماہ محرم اور موجودہ مسلمان، اور یہ یقیناً قدرے ان موضوعات سے مختلف رہے گا جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ تو شیخ کو مدعو کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں، فلیتفضل مشکوراً۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں کے موبائل آن ہے اپنے موبائل آف کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ماہ محرم وہ عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سائل نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں، زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں؟ تو امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ مہینہ جسے تم محرم کے نام سے پکارتے ہو، اس مہینے کے روزے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودی کہنے لگے یہ شکر کا روزہ ہے، شکرانے کے طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ آج اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی تھی، فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو فرعون اپنی فوجوں کو لے کر پیچھے آیا تھا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں۔ کلیم اللہ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن یاد کر لیجئے، اللہ اپنے اولیاء کو چھوڑا نہیں کرتا، تنہا نہیں رہنے دیتا، مالک اہل ایمان کی مدد کیا کرتا ہے۔ کلیم اللہ کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ مارو
تمہارے سامنے راستے واضح ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری، سمندر کی لہریں، سمندر کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھم گئیں، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئی۔ فرعون کھڑا دیکھ رہا ہے، اور جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی باہر نکل جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، اور یہ سمندر اللہ کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام نے پار ہوتے ہی چاہا کہ اپنی اس لاٹھی کو دوبارہ مارے تاکہ یہ پانی پھر برابر ہو جائے۔ جس طرح ہم نکلے ہیں، کہیں فرعون اپنی فوجوں کو لے کر ہمارے پیچھے اس سمندر میں داخل نہ ہو، لیکن رب کی حکمتوں کو رب ہی جانتا ہے۔ مالک نے کہا موسیٰ اس کو ویسے ہی رہنے دے، اس پہ عصا نہ مارو، اس کو چھوڑ دو۔ فرعون دیکھ رہا ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئی، اور یہ سمندر کے راستے ویسے ہی خشک ہیں، یہ موجیں ویسے ہی پہاڑوں کی صورت میں جمی ہوئی ہیں۔ وہ سوچنے لگا اگر یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا ہوتا تو اب ان کے باہر جانے کے بعد اس کو دوبارہ مل جانا چاہیے تھا۔ راستہ ویسے ہی ہے تو میرے لیے بھی موقع ہے کہ میں بھی پیچھے چلا جاؤں۔ فرعون نے قدم رکھے، فرعون کی فوجوں کا آخری سپاہی سمندر کی لہروں کے درمیان پہنچتا ہے۔ جس اللہ کے حکم سے یہ پانی رکا تھا، اس اللہ کے حکم سے پانی پھر جاری ہو جاتا ہے۔ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کہتا ہے اب میں ایمان لے کر آتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ یہودیوں نے کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے، فرعون کی ہلاکت کا دن ہے، ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات فرمانے لگے میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکرانے کے طور پہ میں بھی روزہ رکھوں، تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ امام کائنات نے روزہ رکھا اور پھر کہا اگر اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 کا روزہ شکرانے کے طور پہ، 9 کا روزہ یہودیوں کی دشمنی اور مخالفت کے طور پہ کہ ان سے بھی مخالفت ہو جائے۔ یہ دین اسلام، یہ دین ایمان، یہ شریعت محمدی اتنی باغیرت ہے، اتنی باغیرت ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت اور عذاب